بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر میں اسلام کے 4 رکن۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 2 ستمبر سن 1921۔ قسط اول۔ یہ 4 ٹکڑے، 4 ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ ہر ایک ٹکڑا ایک ستون کا کام دیتا ہے، اور جس طرح اگر کسی عمارت کا کوئی ستون نکال لیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح ان میں سے اگر کوئی حصہ نکال لیا جاوے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے میں سورۃ کوثر کی نہایت لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اس میں مذکور اسلام کے 4 بنیادی ارکان کو بیان فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعاوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، میں نے غالباً عید کے موقع پر یہ سورہ پڑھی تھی، اور گو جو مضمون میں نے اس خطبے میں بیان کیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی تعلق رکھتا تھا، مگر خاص اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر بوجہ قلت وقت نہ کر سکا، اس لیے میں اس جمعے کے خطبے میں، جو غالباً اس مقام میں ہمارا آخری جمعہ ہوگا کیونکہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں جانے کا ارادہ ہے، اس سورت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر ایک چھوٹی اور مختصر سورت ہے، گو اس کی صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اگر اس کے مضمون پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسلام کے 4 رکن بیان ہیں جن پر اسلام قائم ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، انا آتینا کل کوثر۔ نمبر 3، فصلی لربک وانحر۔ نمبر 4، انا شانئک هو الابتر۔ یہ 4 ٹکڑے ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ ہر ایک ٹکڑا ایک ستون کا کام دیتا ہے، اور جس طرح اگر کسی عمارت کا کوئی ستون نکال لیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح ان میں سے اگر کوئی حصہ نکال لیا جاوے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ جب تک یہ 4 باتیں کسی مذہب میں نہ ہوں وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 باتیں اسلام کی سچائی بلکہ اسلام کی فضیلت دوسرے مذاہب پر ثابت کرتی ہیں۔ پہلا رکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں ہر ایک کام کو اس اللہ کا نام لے کر جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی وہ بغیر کسی محنت کے اپنی طرف سے فضل اور انعام کرتا ہے۔ خدمت یا محنت کا اس میں کوئی دخل اور تعلق نہیں۔ مثلا آنکھیں، ناک، کان وغیرہ ہمیں کسی کام کے بدلے میں نہیں ملے۔ روٹی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ محنت سے حاصل ہوتی ہے، مگر آنکھ، کان وغیرہ کسی محنت کے بدلے میں نہیں۔ اسی طرح محنت سے گیہوں پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ بیج تو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر بیج نہ ہوتا تو انسان کتنی بھی محنت کرتا گیہوں پیدا نہ کر سکتا۔ پھر محنت سے پانی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح گٹھلی یا شاخ کے بغیر انسان کتنی بھی محنت کرے درخت نہیں اگا سکتا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے، میں اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بغیر کوشش کے فضل کرنے والا ہے، پھر جو رحیم بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ چیزیں ایک دفعہ بنا کر چھوڑ دے، بلکہ اگر کوئی ان نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کرے تو اور انعام کرتا ہے۔ صدقہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر ان کے اور اللہ کے صدقے میں بہت فرق ہے۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ صدقہ کرتا ہے، اور جب بندہ اچھا استعمال کرتا ہے تو اور انعام کرتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے اور اللہ اور بڑھاتا ہے۔ پہلوان کی مثال دیکھ لو، وہ پہلے دن اکھاڑے میں جاتا ہے تو اس کا جسم اور لوگوں کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ جوں جوں خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے تو اس کا زور بڑھتا ہے۔ یہ تو جسم کے متعلق ہوا۔ اب دماغ کے متعلق دیکھ لو، ایک لڑکا محنت کرتا ہے تو اس کا دماغ خالی نہیں ہو جاتا بلکہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے، پھر وہ اور کوشش کرتا ہے اور دن بدن ترقی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ عالم کہلانے لگتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک اپنے علم کی وجہ سے قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔
بس ہر مذہب کا ایک رکن ہوتا ہے، یعنی یہ یقین کہ خدا ہے اور اس میں تمام طاقتیں ہیں، اور وہ بندوں پر فضل کرتا ہے اور ان کی ہمت کو بڑھاتا ہے، اور اس کا قانون بنا ہوا ہے جس پر چل کر بندہ انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا مذہب نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عقیدے کی درستی کا اظہار ہو گیا، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور تمام صفات حسنہ کا مالک یقین کرتے ہیں۔ دوسرا رکن اسلام کا انا آتینا کل کوثر ہے، یعنی وہ خدا جو رحمان ہے اور رحیم ہے کہتا ہے کہ اے رسول میں نے تجھ کو کوثر دیا ہے۔ ایک تو کوثر اس چشمے کا نام ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص انعامات میں سے ہے، اور اس میں سے پینا معرفت الہی میں ترقی کرنے کے ذرائع میں سے ہے۔ دوسرے کوثر کے معنی بڑی خیر والے آدمی کے بھی ہیں، اس لیے اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اے رسول میں نے تیرے لیے ایک ایسا آدمی مقرر کیا ہے جو دنیا کی بڑی اصلاح کرے گا۔ یہ بھی سچے مذہب کی علامت ہے کہ دشمن کے حملے کو بچا سکے، اور جب مذہب کو ضرورت ہو اس وقت ایسا آدمی بھیجا جاوے جو اصلاح کرے۔ دیکھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی کیا حالت ہے۔ وہ بندہ جو خدا کی توحید قائم کرنے آیا تھا، اب اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ ایک سے 3 خدا بنا لیے ہیں، بلکہ بعض تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا خیال کرتے ہیں۔ تو عیسائیت کی اصل حالت نہیں رہی۔ یہ لوگ شریعت کو لعنت سمجھتے ہیں، مسئلہ کفارہ پر یقین کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ عقائد وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کی حفاظت نہ کی، اور اب دور رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مقرر تھا۔ اب اگر یہ مذہب مقبول خدا ہوتا تو ان میں سے کوئی آتا جو اس کو صاف کرتا اور اس کے اندر جو میل ملا دی گئی تھی اس کو دور کرتا۔ جس طرح کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ نہ پہننا ہو تو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نیا دین بھیجنا تھا، ایک نیا جامہ تیار کرنا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے پہنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ اس لیے خدا کو اس پرانے کپڑے کا رکھنا منظور نہ ہوا۔ خرابی تو ضرور پیدا ہو جاتی ہے اور ہر مذہب میں ہو جاتی ہے، مگر جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پہننے والے دھوئے جاتے ہیں اور نہ پہننے والے پھینک دیے جاتے ہیں، اسی طرح جو دین ہمیشہ رکھنا ہو اس کو صاف کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے بھیجتا رہتا ہے، اور اگر کسی دین میں خرابی تو پیدا ہو گئی ہو مگر اس کی اصلاح کرنے والے نہ آئیں تو جان لو کہ اس مذہب کا قیام خدا کو منظور نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تو نہ گھبرا کہ تیرا جامہ پہلے نبیوں کے جاموں کی طرح نہ ہوگا جو صفا نہ ہوئے بلکہ پھینک دیے گئے۔ ہم نے تیرے لیے ہر ایک قسم کے خزانے مقدر کیے ہیں، حتیٰ کہ ایسے آدمی مقرر کیے ہیں جن کے اندر بڑی پاکیزگی ہوگی، جو تیرے دین کی صفائی کریں گے اور دنیا کی اصلاح کی قابلیت رکھتے ہوں گے، اور جب کبھی دین کے اندر خرابی پیدا ہوگی وہ اس کی اصلاح کے لیے آئیں گے، اور اس طرح یہ مذہب مٹ نہیں سکے گا۔ کہتے ہیں چوں قضا آیت طبیب آبلا شود، جب موت آتی ہے حکیم کی عقل ماری جاتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے ادبار مقدر تھا، اس وجہ سے معمولی عقل کے مسائل بھی ان کے ذہن سے نکل گئے۔ یہ کیسا موٹا مسئلہ ہے، جس مکان کی مرمت نہ ہوگی وہ کب تک سلامت رہے گا، جس کھیت کی خبرگیری نہ ہوگی وہ خراب و تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو دین خدا کی طرف سے ہمیشہ قائم رہتا ہے اس کی حفاظت اور صحت کے لیے ہمیشہ خدا آدمی مقرر کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ رہے گا، مگر اس کی حفاظت کے سامانوں کو نہیں مانتے۔
ہمیشگی کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ خراب ہی نہ ہو اور اس میں تغیر ہی نہ آئے، یا اگر اس میں خرابی اور تغیر ہو تو اس کی درستی کے سامان بھی ہوتے رہیں۔ جیسے سورج اور چاند جن میں خرابی نہیں ہوتی، ان کو کسی بیرونی اصلاح کی ضرورت نہیں، مگر سیب کے درخت تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت انسان کے سپرد ہے۔ اگر ایک درخت خراب ہو جاوے تو اس کی جگہ نیا لگایا جاتا ہے، اور اگر نہ لگایا جائے تو آخر ایک دن یہ درخت ہی دنیا سے معدوم ہو جائے۔ پس یا تو وہ چیز قائم رہتی ہے جو خراب ہی نہ ہو، یا وہ جس میں بار بار درستی ہوتی رہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک رہے گا، مگر اس پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح رہے گا۔ یا تو یہ کہیں کہ اسلام بدلا نہیں، اور آج کل بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم جیسے ہی مسلمان موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام بدلا تو ضرور ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کی اصلاح کا سامان بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ہمیشگی کا اعتقاد ہے اور دوسری طرف اس کی اصلاح کے سامان نہیں مانتے۔ اگر اسلام نے قیامت تک رہنا ہے تو اس کی درستی اور اصلاح کے لیے آدمی آنے چاہیے۔ انا آتینا کل کوثر میں یہ پیش گوئی ہے کہ اے رسول، تیری قوم بگڑے گی تو صحیح، مگر تیرے لیے ایک عظیم الشان مصلح مقرر ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کر کے ان کو اصل حال پر لاوے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے۔ باقی آئندہ۔